الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی ہے۔ والدہ بوڑھی تھی، 90 سال کے قریب عمر ہو گئی۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا، کہنے لگا شرع شریف میں حکم ہے تم بیواؤں کا نکاح کر دو۔ تمہاری والدہ چونکہ بیوہ ہو چکی ہیں، میں نے سنا ہے بڑی خوبصورت ہیں، حسینہ جمیلہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو بھانپ گئے، فرمانے لگے بھائی میری والدہ عاقلہ بالغہ ہے، اور اس عمر کی عورت کو شرعی طور پر اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار ہوتا ہے، میں ان کے سامنے جا کر بات کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے 2 قدم اٹھائے تو کیا دیکھا کہ اس آدمی کے پیٹ کے اندر کوئی درد اٹھا۔ اسی درد کے اندر وہ بندہ گرا اور وہیں پر اس کی موت آ گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی۔ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی۔ کسی بد نصیب نے غیظ و غضب اور شدت بغض عداوت میں آ کر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تماچا مارا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حد درجہ انکساری سے فرمایا بھائی میں بھی تمہیں تماچا مار سکتا ہوں لیکن مارتا نہیں۔ میں خلیفہ سے تمہاری شکایت کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا۔ سحرگاہی صبح تہجد کے وقت تیرے ظلم پر خدا کے آگے فریاد کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا، اور قیامت کے روز تمہارے ساتھ مقدمہ کر کے انصاف حاصل کر سکتا ہوں۔ قیامت کے دن تمہارے ساتھ مقدمہ کر کے انصاف حاصل کر سکتا ہوں، مگر یہ بھی نہیں کرتا، بلکہ اگر مجھے قیامت کے روز اس بات کا حق حاصل ہوا کہ میری سفارش قبول ہوئی تو تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہ رکھوں گا۔ قیامت کے روز دستگاری حاصل ہوئی، میری سفارش قبول ہوئی تو تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہ رکھوں گا۔ ایک روز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو، سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے۔ یہ شخص بے وقت آ گیا، لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا، دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گئے، لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اچھا بھائی کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔
آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے، دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا، دیکھا وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا، حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو۔ اس نے کہا ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تب وہ مسئلہ بھول گئے۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب یاد آ جائے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے، جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ اب لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا، دیکھا وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ معلوم کرنا ہے، یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست یعنی پاخانہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اگر تو کوئی دوسرا آدمی ہوتا اب تک ضبط بھی کر رہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ الیاذ باللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ تو امام صاحب نے جواب دے دیا۔ اس شخص نے کہا امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہے اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں۔ میرے دوست کا یہ کہنا تھا سب سے بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی۔ اب ہم نے جانچنے کے لیے طریقہ سوچا تھا کہ اس وقت آپ کے گھر پہ آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اس طرح 2-3 مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں، پھر آپ سے ایسا بےہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں آپ غصے ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، غصے نہ ہوئے تو جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ واقعہ یہ ہے میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو، غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ کا کیا مقام تھا، اور اس پر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے؟ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹا ہی دیا تھا، انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹا ہی دیا تھا۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ صبر و ضبط، برداشت، پی جانا، سہ جانا، معاف کر دینا، یہ وہ صفات حمیدہ ہیں، وہ پیاری صفات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان محبوب بنتا ہے، انسان مقرب بنتا ہے۔ ایسی صفات کا انسان جہاں ہوتا ہے وہاں امن ہی امن ہوتا ہے، راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ چونکہ درگزر ہے، معاف کرنا ہے، پی جانا ہے، سہ جانا ہے، برداشت۔ تو اخلاق حسن اخلاق کا نچوڑ کیا ہے؟
برداشت آ جائے، تحمل آ جائے، پی جانا آ جائے، معاف کرنا آ جائے، سہ جانا آ جائے. اللہ تعالیٰ یہ پیاری صفات ہم سب کو نصیب فرما دے جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ابدا ابدا. اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ